ایک بیوی تھی، ایک صحابی تھے مزدوری کرتے تھے، غریب آدمی تھے. صبح کو نکلے، دن بھر مزدوری کا کام تلاش کیا، کوئی کام نہیں ملا، شام کو خالی ہاتھ گھر واپس آ گئے. گھر میں کچھ کھانے کو تھا نہیں، دونوں میاں بیوی بھوکے سو گئے. کہہ دینا بہت آسان ہے، اللہ نہ کرے ہم پر کبھی فاقہ پڑے. فاقہ، آدمی کو چائے نہیں ملتی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے. کچھ نہیں تھا، پانی کے سوا کچھ تھا ہی نہیں، ایک پیالی دودھ نہیں تھا، بھوکے سو گئے. صبح کو پھر نکلے، پھر بیوی نے دروازے تک آ کے سلام کر کے رخصت کیا. پھر بیچاروں نے دن بھر کام تلاش کیا، پھر شام کو خالی ہاتھ واپس آ گئے، پھر کچھ نہیں ملا. پھر دونوں میاں بیوی دوسری رات بھوکے سو گئے، 2 راتیں اور 2 دن. اب تیسرے دن صبح کو پھر بیوی نے دروازے پر رخصت کیا، وہی سنت کے مطابق مسکراتے ہوئے سلام کر کے. اب وہ شوہر نکلے، لیکن جب چند قدم شوہر چل کے باہر گئے تو بیوی کو کچھ یاد آیا. انہوں نے واپس بلایا ان کو، کہا ذرا 1 منٹ میری بات سنیے گا، ایک بات بھول گئی تھی کہنا. وہ واپس آئے. اب جب یہ واپس آئے تو اس بیوی نے کیا کہا اپنے شوہر سے؟ اپنے بیوی نے شوہر سے یہ کہا کہ میں آپ سے یہ کہنا بھول گئی تھی، اس لیے آپ کو واپس بلایا کہ 2 راتیں 2 دن تو ہو چکے ہیں، دونوں فاقے سے ہیں. میری محبت کی وجہ سے آج اگر آپ کو کوئی کام نہ ملے تو کہیں میری محبت کی وجہ سے آپ کوئی حرام لقمہ لے کر مت آئیے گا. تیسری رات ہم پھر خالی بھوکے سو لیں گے، مگر حرام لقمہ لے کر مت آئیے. مجھے بتاؤ، یہاں تھوڑے سے مرد بیٹھے ہیں، جس مرد کو ایسی باہمت اور وفا شعار اور ساتھ دینے والی ایسی بیوی مل جائے گی، وہ مرد دنیا کا بادشاہ اپنے کو محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ پہاڑوں سے ٹکرا جائے گا صرف اسی ایک وفادار عورت کی محبت کے سہارے. آج تو خوش کرتے کرتے مردوں کی جان نکلی جا رہی، کمر ٹیڑھی ہوئی جا رہی، اوور ٹائم کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، پھر بھی بیوی خوش نہیں ہوتی اور مرد پریشان رہتا ہے کہ میں کیسے خوش رکھوں تم کو، کروں کیا؟ گھر کے اندر کے سکون کا سرچشمہ وہ عورتیں ہوا کرتی تھی جو یہ کہتی تھی کہ آپ کی صحت مجھے عزیز ہے، آپ زیادہ محنت مت کیجیے، میں چٹائی پر سو لوں گی، پنکھا جھل جھل کے اپنی گرمی کو برداشت کر لوں گی، مگر خدا کے لیے اپنی صحت مت خراب کیجیے. جب بیوی شوہر سے یہ کہے گی کہ آپ اپنی صحت کا خیال رکھیے، اتنا زیادہ مت کمائیے کہ آپ کی صحت خراب ہونے لگے، اتنا ٹینشن مت لیجیے، سادہ سے زندگی گزارنے میں بڑا مزہ ہے. ذرا بچوں کے پاس بیٹھیے، وقت دیجیے بچوں کو. آپ صبح سے نکلتے ہیں، رات میں آتے ہیں، 2 سال 3 سال دوسرے ملک میں رہتے ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں اس طرح کی زندگی گزارنا نہیں چاہتی. جو عورت اس طرح کی بات اپنے شوہر سے کہے گی، آپ بتاؤ اس گھر میں سکون کی جنت ہوگی کہ نہیں؟ ایک صحابی اللہ کے راستے کے سفر سے واپس آتے ہیں کئی مہینے کے بعد. اب آدمی اپنے گھر واپس آتا ہے، تمنائیں لے کر آتا ہے، ارمان لے کر آتا ہے، خواہشات لے کر آتا ہے، نئے طرح طرح کے خوبصورت خیالات اس کے دل میں ہوتے ہیں. اب وہ آیا گھر میں، بیوی نے خوب اچھا استقبال کیا، خوشیوں کے سارے سامان فراہم کیے، بہت اچھی رات گزری، بہت پیار بھری رات گزری. ایک بچہ تھا، شوہر دیکھ رہا ہے کہ بچہ کہیں نظر نہیں آ رہا، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھتا ہے بیوی سے کہ بیٹا کہاں ہے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ وہ بہت آرام سے، بہت سکون سے، مطمئن، کچھ نہیں بتاتی، بھنک نہیں لگنے دیتی. جب رات پوری گزر جاتی ہے پیار بھری، صبح کو بیوی اپنے شوہر سے ایک بات پوچھتی ہے، ایک مسئلہ بتائیے، آپ کے پاس کوئی امانت کسی نے رکھائی ہو اور وہ امانت واپس مانگے تو آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ کہنے لگے یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا ہے؟ امانت تو ہوتی ہے اس لیے کہ واپس کرنی چاہیے، فوراً واپس کرنا چاہیے، اور واپس مانگنے پر کوئی برا نہیں ماننا چاہیے. تو کہنے لگے بس یہی قصہ ہے، اللہ نے مجھ کو اور آپ کو جو بیٹا دیا تھا امانت کے طور پر، وہ آپ سفر پر تھے، اس کا انتقال ہو گیا، اللہ نے وہ امانت واپس لے لی. میں رات آپ کو بتا دیتی میرے سرتاج، تو آپ کی رات خوشیوں بھری نہ گزرتی. میرے دل سے پوچھیے کہ میں نے کتنا اپنے دل پر پتھر رکھا، ایک ماں ہوں میں، اور آپ آئے تو اس بچے کی یاد نئے سرے سے تازہ ہوئی ہوگی. اب سوچئے، لپٹ کے روتی، شکوے کرتی، شکوے نہ بھی کرتی تو غم کا تو اظہار کرتی.
لیکن پوری رات گزر گئی اور بھنک نہیں لگنے دی. صبح کو ہوا, صحابی سناٹے میں آ گئے, حیرت میں رہ گیا کہ یہ بیوی ہے, یہ کیا نعمت ہے, یہ ہے کون, کیا میرا نصیب ہے کہ مجھ کو ایسی بیوی مل گئی. جب وہ صحابہ خوش ہوتے تھے تو بھاگ کر کس کو خوشخبری سناتے تھے؟ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ. پریشان ہوتے تھے تو جا کر کس سے رونا روتے تھے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ چہرہ ہی ان کا ایسا تھا کہ ان کو دیکھ کر سارے غم بھول جائیں, اور خوشخبری بھی سب سے پہلے انہی کی خدمت میں, اس لیے کہ وہ جانتے تھے جو مل رہا ہے انہی کے قدموں اور دعاؤں کے تو فیل مل رہا ہے. بھاگے بھاگے گئے, حضور کو جا کر یہ خبر سنائی اور یہ بتایا کہ آج یہ رات یہ واقعہ پیش آیا, میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا, لمبا سفر تھا, واپس آیا, خوشیوں بھری رات گزری, بیٹے کو پوچھا, یہ جواب ملا. صبح کو اس نے بتایا کہ بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر عجیب کیفیت میں آئے اور اس کے بعد کہنے لگے, جنت میں تم دونوں کو اپنے ساتھ ٹہلتا ہوا میں اللہ کے یہاں دیکھ رہا ہوں. جا کر بیوی کو خوشخبری سناؤ, جا کر بیوی کو خوشخبری سناؤ, میرے ساتھ والی جنت نصیب کر دینے کا اللہ نے آج فیصلہ کر دیا, اور اس سے بہتر خوش نصیب بیٹا تم کو ملے گا, اور نسلوں میں تمہارے بیٹوں میں, تمہاری نسل میں, ہر نسل میں امت کا بہت بڑا عالم پیدا ہوگا. ایک بیوی کے وفا اور اخلاق اور صبر کے نتیجے میں 700 سال تک امت کو جو فقہا اور محدثین ملے ہیں اس میں ہر زمانے کا سب سے بڑا فقیہ انہی کی اولاد سے ہوتا تھا. یہ ہے برکت. ایک عورت اتنی برکت والی ثابت ہو سکتی ہے. میرے آقا نے یوں ہی کہہ دیا کہ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ, دنیا کی سب سے قیمتی نعمت, سب سے بڑھیا نعمت ایک نیک بیوی ہے. حضور فرما رہے ہیں المرأة الصالحہ. اور تو آپ اتنی اہم مخلوق ہو, نہ مردوں نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے خود اپنے کو پہچانا. سچی بات ہے, مردوں نے بھی آپ کو کس نگاہ سے دیکھا, آپ سے خالی کام نکالے, آپ کو خالی گھر کے کام میں جوت دیا, آپ کو ڈانٹا, آپ کا دل دکھایا, نہ آپ کو ولایت کے راستے پہ چلایا, نہ آپ کو ذکر سکھایا, نہ آپ کو اللہ کی محبت سکھائی, نہ آپ کو تہجد سکھائی, نہ آپ کے اندر اللہ کے رسول کا عشق پیدا کیا, نہ مردوں نے کیا, نہ آپ خود اپنے کو پہچانی. آپ بھی خیر سوائے ہونٹوں اور آنکھوں اور چوڑیوں اور بندوں اسی میں لگی رہتی ہیں, بخالی اسی کے تذکرے, اسی کی تعریف, اسی کی برائی. اور پھر اس کے بعد جب دل آپ کا چھوٹی چیزوں میں الجھتا ہے تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے. آپ اس کے کان بھرتی ہیں, اس کے کان بھرتی ہیں, اس کے خلاف شکایت کرتی ہیں, شوہر کو اس کی بہن کے خلاف بھڑکاتی ہیں, شوہر کو اس کی ماں کے خلاف بھڑکاتی ہیں, پھر ساس اور بہو کے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, پھر نند اور بھاوج کے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, اور گھر ایک مہابھارت کا میدان بن جاتا ہے. اور آدمی اس گھر پر لالچ بھیجتا ہے. دیندار آدمی مسجد میں وقت گزارتا ہے, مارا مارا پھرتا ہے, بھاگا بھاگا پھرتا ہے, اور دنیا سمجھتی ہے کہ دین کا بڑا کام کر رہا ہے, حالانکہ اصل میں شاید بھاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے گھر میں سکون نہیں ہے. اور جو دنیا دار آوارہ لوگ ہیں وہ شراب خانوں میں اور جوئے خانوں میں پناہ لیتے ہیں, اور صرف اس لیے کہ گھر کا سکون ندارت تھا اس لیے سب چوپٹ ہو گیا. یہ تو گھر کے اندر سکون کے پھیلانے کا ہنر ہے, اور تو تمہارا دین اصل میں یہ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بعلہا دخلت الجنۃ من ای باب شاءت. کوئی بھی عورت ہو وہ خالی اتنے سے کام کر لے, 5 وقت کی نماز پڑھ لے, رمضان کے روزے رکھ لے, اللہ علیہ مہربانی اللہ کے رسول کی. وہ جانتے ہیں کہ میری امت کی عورتوں کو بچے بھی پالنے ہیں, ان کو دودھ بھی پلانا ہے, ان کو بچوں کو پیٹ میں رکھنے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے, ان کو بچوں کو جنم دینے کی تکلیف بھی برداشت کرنی ہے. اس لیے نفلی روزے میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہوں گا کہ وہ رکھیں, وہ خالی فرض روزے رکھیں, انہیں صحت کمزور ہو جائے گی. تھوڑے بہت روزے شوق میں رکھ لیں, لیکن زیادہ نفلی روزے رکھنا میں اپنی امت کی عورتوں سے نہیں کہتا. میں زیادہ نفلی نمازوں کو بھی نہیں کہتا. خالی یہ عورت اپنی نیت ٹھیک کر لے تو یہ اپنے بچے اور شوہر کی خاطر جو رات میں جاگے گی, اولیاء اللہ کو تہجد میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو بچے کی خاطر جاگنے میں اس ماں کو ثواب ملے گا.
گھر کے اندر کا سکون اس کا سینٹرل عورت ہے. اور آپ عورتوں سے صرف ایک ہی بات عرض کرنا ہے، وہ سکون دینے کا گر سیکھ لیجئے، بجائے اس کے کہ اس کی شکایت کر رہی ہوں، اس کی شکایت کر رہی ہوں، اس سے ناراض، اس سے ناراض. یہ بہت گندی زندگی ہے، یہ بالکل دنیا اور آخرت کو برباد کر دینے والی چیز ہے. آپ اگر اللہ سے اللہ اللہ کرنے لگیں چپکے چپکے، عورتوں کے ذکر کے لیے یہ نہیں بتایا جاتا کہ وہ مردوں کی طرح پہلے تنہائی میں بیٹھیں تب ذکر کریں. عورتوں کے ذکر کے لیے بتایا جاتا ہے اپنے کام کرتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، درود شریف پڑھتی رہو، کپڑے دھوتی رہو، کچن میں کام کرتی رہو، گھر کو صاف رکھو، بچے کو نہلا رہی دھلا رہی ہو، لوریاں سناتی رہو، اللہ اللہ کرتی رہو، اچھے کلمے پڑھتی رہو، بس یہ تمہارا ذکر ہے. فرمایا ایما امرأۃ، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، بحث نہ کرے، جنگ نہ کرے، اپنے آپ کو بالکل بالکل حوالے کر دے، بالکل حوالے کر دے. بس پھر وہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے گی اس عورت کے لیے داخلے کی اجازت ہوگی. یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے صحابہ کرام کے گھروں میں اور اللہ والوں کے گھروں میں چیزوں کی کمی کے باوجود سکون اور محبت کا ایسا ماحول ہوتا ہے کہ دنیا کے لکھ پتی اور کروڑ پتی 1 منٹ کے لیے بھی اس سکون کا مزہ ابھی تک چکھ ہی نہیں سکے. وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ سکون کہتے کس کو ہے.